ویلکم بیک. اور بریک پر جانے سے پہلے کاشف صاحب میں آپ سے اس کا سیاسی پہلو کے حوالے سے سوال ضرور پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو خان صاحب جو یہ تقاریر کر رہے ہیں, جو انٹرویوز دے رہے ہیں, آبویسلی وہ بڑے ایک انٹیلیجنٹ طریقے سے اس پیغام کو مختلف جگہوں پہ پہنچا رہے ہیں. یہ اثر آ رہا ہے اس کا, نہیں آ رہا؟ کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ نیچے سے جو ایک تشویش ہے, ایک بے چینی ہے, جو اپنی وہ کانسٹیچوئنسی کو ایڈریس کر رہے ہیں, وہ آگے اس اثر کو محسوس تو رہا ہے یہ اثر. دیکھیں آپ کے پی الیکشنز اٹھا کے دیکھ لیں, اگر آپ فرسٹ فیز الیکشنز کی دیکھیں اور سیکنڈ فیز الیکشنز کی, بڑا واضح فرق ہے, بہت فرق ہے. میں کل کسی سے بات کرتا ہوں, کہا پشاور ہمارا اسٹرانگ, یعنی جس کو کہتے ہیں قلعہ ہے ہمارا اگر کے پی میں کوئی, تو وہ پشاور ویلی ہے, جو کہ یہ ہار گئے تھے. کتنا عرصے کی بات, مہینے ڈیڑھ مہینے پہلے کی بات, اور کل انہوں نے اتنا اوور ویلمنگلی ایک میجورٹی لے لی ہے جو سیکنڈ فیز ہے الیکشنز کی. سو کہیں نہ کہیں عمران خان کا نیریٹو چل رہا ہے. دوسرا دیکھیں, جو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات ہو رہی تھی, آپ نے کہا کہ خان صاحب انٹرویوز دے رہے ہیں, کیوں دے رہے ہیں؟ ہی نوز ہاؤ ٹو کریٹ نیریٹو. دیکھو ان کے پاس آپ کہیں کہ یار یہ ان کی کمزوری ہے, وہ ان کی اسٹرینتھ ہے, ان کی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے وہ نیریٹو بلڈنگ. یہ کام بہت اچھا آتا ہے ان کو کس طرح میڈیا کو کس طرح اور کس طرح ہیمر کرنا ہے چیزوں کو, دیٹ ہی نوز اینڈ ہی سیز دس. یہ لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ میں تم سب سے بہتر جانتا ہوں کہ نیریٹو کس طرح بنتا ہے, کمیونیکیشن کس طرح ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ. سو آئی تھنک دیٹس واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو ڈو, کہ جانے سے پہلے وہ سب لوگوں کو بتا کے جائیں گے کہ کیوں جا رہے ہیں, اس میں کس کا ہاتھ ہے. اب جو یہ سارا کچھ ہے کہ کون آیا تھا, کچھ بتائیں گے اگر چلے گئے, ویسے چانسز آپ کو تو کہہ رہے تھے کہ نہیں جائیں گے, مجھے نہیں بتائیں گے, مجھے نہیں لگتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ پتا ہے کہ آئندہ آنے کے لیے بھی راستے جو ہیں راستہ کھلا رکھنا چاہیے. لیکن وہ ارشد صاحب کا ایک سوال بڑا اچھا تھا کہ مزاحمت کے بعد مفاہمت. تو اب آپ نے مفاہمت دیکھی ہے کہ گجرانوالہ کی تقریر کا ذکر صابر صاحب نے کیا, گجرانوالہ کی پریس کانفرنس کا ذکر کوئی نہیں کرتا, جس میں ان سے پوچھا گیا جناب گجرانوالہ کی تقریر پہ قائم ہے, انہوں نے کہا, مریم نواز شریف صاحب نے کہا نیکسٹ کوسچن. سو یہ بھی, اور یہ بھی کیوں ہوا, یہ کوئی نہ آ کے کہے کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا. ہم جب مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں, کچھ ملنا ہوتا ہے تو اس ٹائم ٹویٹر بھی بند ہوتا ہے, جب کچھ ملنا ہوتا ہے اس ٹائم بات چیت بھی بند ہو جاتی ہے, کسی کا ذکر بھی نہیں ہوتا. دس از پاکستانی پالیٹکس. یہ جو ووٹ کو عزت دو, یا ہمارے ملک میں کوئی اگر کہتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا, یہی ہوتا ہے پاکستان میں. یہ آپ دیکھیں, چیک کریں ذرا, اکتوبر نومبر میں سب سے پہلی میٹنگ کس کے ساتھ ہوئی تھی. یہ تو ریکارڈ کی باتیں ہیں, اگر کوئی ڈینائی کرے تو ان کی علیحدہ بات ہے کہ کس طرح یہ سارا انٹرنلی یہاں پر پاکستان میں کیا ہوا تھا. بٹ یہ کہ یہ پالیٹکس ہے, انفارچونیٹلی ہماری پالیٹکس ہمیشہ یہی رہی ہے, اور کیونکہ یہ رہی ہے تو سارے وہی راستہ ڈھونڈتے ہیں واپس آنے کا. میں آج کسی سے بات کر رہا, میں نے کہا جی اب رائے بڑ میں کیا سوچ ہے, انہوں نے کہا جی لگتا ہے ایسے تھک گئے ہیں, اب کتنا لڑیں گے. تو اس وجہ سے کمپرومائزز ہوئے ہیں, اور کس طرح کے کمپرومائزز, ٹکٹس بھی دیے, سارا کچھ کر کے کمپرومائزز, ہر جگہ کمپرومائزز ہوئے ہیں. کمنگ بیک ٹو ایک چیز میں نے کہا, آئی ہوپ میں اس کو کلیئر کر سکا, کہ میں نے جب آپ نے عمران خان صاحب کے اس کا ذکر کیا کہ وہ میرے پاس آئے تھے, لیکن میرے پاس انفارمیشن نہیں. ہاں جی, میں نے صرف اپنی لاجیکل اس کی بات کی تھی. یہ دونوں طرف کا نیریٹو ہے, آپ اس کو لاجیکلی اسیس کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس وقت کسی کو کیا سوٹ کرتا ہے. جیسا مجھے اپوزیشن کو یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ ریزگنیشن ہے. دے آلسو وانٹ ٹو میک اے اسپیکٹیکل. پہلی دفعہ تاریخ میں کسی کے خلاف عدم اعتماد ہوئی ہے, وہ بھی یہ چاہیں گے. یہ چاہیں گے کہ میں پہلی دفعہ لوگوں کو دکھاؤں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ضمیر بیچے, جنہوں نے سودے بازی کی ہے. اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ جب جنرل راحیل شریف والا معاملہ پارلیمنٹ میں آیا تو محمود خان اچکزئی اور ان سب نے نواز شریف صاحب کو گھیر لیا. تو پرائم منسٹر نے اندر کہہ دیا نواز شریف صاحب نے کہ نہیں, میں نے تو نہیں کہا. اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر تھے جناب عاصم باجوہ صاحب, سلیم باجوہ صاحب, ان کا ٹویٹ آیا آن دا ریکارڈ. انہوں نے پورا بتایا کہ یہ سب کچھ پرائم منسٹر کی ریکویسٹ پہ ہوا. تو یہ چیز ہے. اور میں ابھی تو اس ساری کہانی کی سیاہی بھی وہ خشک نہیں ہوئی. ایک ٹویٹ ہے میرے سامنے پڑا ہے, میں نام بھی نہیں لیتا کیونکہ لے اب تو ٹویٹ ہے پبلک ڈومین میں, کوئی پرائیویٹ چیز ہے. یہ احمد نورانی صاحب کا کیا کہہ رہے ہیں, یہ کہتے ہیں عمران کے اے آر وائی پر انٹرویو کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے صحافیوں سے رابطہ کیا کہ پی ایم ہاؤس نے خود تحریک عدم اعتماد کے بعد مدد مانگی, تو وزیر اعظم کے استعفے سمیت 3 آپشنز ڈسکس ہوئیں. تو کیا ان صحافیوں نے یہ سوال پوچھا کہ سر ابھی کچھ دن پہلے تو آپ نے نیوٹرل ہو گئے ہیں والی خبر چلانے کا حکم دیا تھا, اب یہ کیا ہوا. اب یہ ٹویٹ میں نے اس لیے پڑھا ہے کہ میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات, ظاہر ہے کھل کے باتیں ہو رہی ہیں, تو کیا ہوا. تو صورتحال یہ ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس سپیس کتنی بچی ہے اس پوری سوسائٹی میں, کتنی سپیس بچی ہے ان کے لیے کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہو.
یہاں پہ پاکستان میں یہ گالی بنا دی گئی ہے کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. یہ گالی ہے پاکستان میں. افواج پاکستان جو ISPR ہوا ہے نا, اس کو, اس صحافی کو کہتے ہیں یہ ہو گیا ہے, فلور کراسنگ کر گیا. اس کو صحافی نہیں سمجھتے. اس صحافی کو پہ فخر کیا جاتا ہے جو امریکن ایمبیسی سے ہو کے آئے, جو برٹش ایمبیسی سے ہو کے آئے. وہ فخر سے کہتے ہیں کہ ہم گئے تھے. یہاں پہ ISI ہیڈ کوارٹر پہ بریفنگ میں چلا جائے تو اس کو ہمارا جو لبرل مافیا ہے, یہ جس کی میں بات کر رہا تھا, آدھے کہیں سے لے رہے ہیں, آدھے کہیں سے پیسے لے رہے ہیں, تو یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ سپیس بھی بند کر رہے ہیں. یعنی کہ کوئی نام لیوا نہ رہے ان کا, نہ ہی پولیٹیکل لیڈرشپ میں کوئی باقی بچے, اور نہ ہی اس انٹلیکچوئل میں کوئی باقی بچے. اور کل تک جو بتایا جاتا تھا کہ یہ غداران وطن ہیں, ان کے بارے میں کل سے توقع کی جائے کہ جناب ان کے کلمے پڑھے جائیں. تو اس لیے سوچنا چاہیے, ابھی بھی سوچ لیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ سب کچھ انجانے میں, جانے میں, یہ کیا ہو رہا ہے. میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ افواج پاکستان کے خلاف باہر سے بیٹھ کے کیمپین چلتی رہی ہے, اور اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ اگر DG ISPR آن ریکارڈ ماضی میں بھی آئے ہیں, یہ جو نامعلوم ذرائع ہیں نا, نامعلوم عسکری ذرائع, یہ سارا کرائسس کریٹ ہی انہی کی وجہ سے ہوگا. جی پرائم منسٹر عمران خان ڈی نوٹیفائی کرنے لگے, جی پرائم منسٹر عمران خان کی جذبات وجہ سے اس ایشو پہ مسئلہ ہو گیا, جی DG ISI کے ایشو نوٹیفیکیشن پہ یہ معاملات. آج یہ سارے سوال ہوئے اور وزیر اعظم کا موقف سامنے آ گیا کہ افواج پاکستان کے حوالے سے ان کے کتنے مثبت خیالات ہیں, ان لائک دا ادرز جن کی کہ باقی آپ کے پاس ایک کیس ہسٹری پڑی ہے. اور جتنے پروفیشنل DG ISPR ہیں, اگر انہوں نے یہ بات کرنی ہوتی تھی تو میرا خیال وہ ٹویٹ کر دیتے, پریس ریلیز کرتے, کسی کو آ کے انٹرویو دے دیتے, پریس کانفرنس کرتے. تو اب یہ والا جو سلسلہ ہے کہ جب آپ نامعلوم سورسز, نامعلوم عسکری ذرائع پہ کھیلنا شروع کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں, کہ ایک طرف آپ کا پرائم منسٹر آن دا ریکارڈ ہے. اس دن ہم سب پرائم منسٹر آفس میں تھے جب پرائم منسٹر نے صحافیوں کو بلایا ہوا تھا وہ ڈاکومنٹ کے حوالے سے بریفنگ دینے کے لیے, اور پھر وہ میٹنگ ڈیلے ہوئی. ایک ان شیڈیولڈ وزٹ ہوا تھا, پرائم منسٹر نے تو ہم سے ملنا تھا, پتہ ہے وہ شیڈیول تھا وزٹ یا نہیں, لیکن وہ ملاقات لیٹ ہو گئی تھی. تو پرائم منسٹر کی تو میٹنگ شیڈیول تھی اینکرز کے ساتھ, تو وہ ان شیڈیول جو وزٹ ہوا تھا اس میں, اور پھر غالباً 4:30 بجے وزیر اعظم صاحب کی ہم سے بات چیت شروع ہوئی تھی. تو وہ والا جو وزٹ ہے اس پہ سارے ریکارڈز پہ چیزیں موجود ہیں, کون کدھر کس وقت گیا, کون سی میٹنگ شیڈیول تھی, کون سی نہیں تھی, پروپوزل یہ کہاں پہ سب سے پہلے ڈسکس ہوا, سب کو پتہ ہے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے, اپوزیشن کیا کر رہی ہے. اور جس طرح وزیر اعظم نے کہا کہ ایک نون لیگ کی ڈس انفارمیشن کیمپین تھی ٹو ڈسکریڈٹ دا آرم فورسز آف پاکستان, وہ باقاعدہ طور پہ یہ نامعلوم ذرائع اور نامعلوم عسکری ذرائع کے ذریعے چلائی جا رہی ہے. اور اگر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اعلامیے کے بعد اس سارے ایشو کی تحقیقات ہوتی ہے تو یہ بھی معلوم کرنا چاہیے ان ساروں کو بلا کے کہ جناب جو ڈی نوٹیفیکیشن کی بات کر رہے تھے ڈرائنگ روم سورسز کر کے, کہ جناب یہ آپ کر کیا رہے تھے افواج پاکستان کے ساتھ, وہ رسپانسبلٹی بھی فکس ہونی چاہیے تاکہ نامعلوم عسکری ذرائع کا جو استعمال ہے اور پھر آپ کانسپریسی تھیوریز پولیٹیکل ایجنڈے کے لیے ہماری افواج کو, ہماری افواج پاکستان جس کے بہادر ہمارے بھائی روز جانوں کی قربانی دیتے ہیں اس ملک کا دفاع کرنے کے لیے, انہیں آپ کنٹروورشل کرتے ہیں. یہ سلسلہ رکنا چاہیے کہ پولیٹیکل کیمپیننگ اگینسٹ آرم فورسز اس کا کوئی حصہ نہ بنے. اور وزیر اعظم نے آج بڑا واضح اپنا موقف دیا کہ جو بھی چیزیں ہیں ان کے علم میں افواج پاکستان کو وہ کنٹروورشل نہیں کریں گے, اور افواج پاکستان نے بڑے واضح الفاظ میں کہا وہ پاکستان کی سیکیورٹی کی ضمانت ہے. بریک سے واپس آتے ہیں.